آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 105 اور 106 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ واللہ علیم حکیم۔ وقل اور کہہ دیجئے، اعملوا تم عمل کرو، فسیرا پس ان قریب دیکھے گا، اللہ عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور مومن بھی۔ فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یعنی اب اگر قصور ہو گیا تو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں جو جہاد ہونے والے ہیں ان میں خوب کام کر لو۔ اللہ تعالی جل شانہ تو پہلے ہی گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے تمام احوال سے پوری طرح باخبر ہے، مگر تم عمل کرو۔ تمہارے عمل کو وجود میں آتا ہوا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی، اور ان کے زمانے کے مومن اور بعد میں آنے والے خلفاء اور اہل ایمان بھی، کیونکہ آدمی اچھا یا برا جو کام بھی کرتا ہے اس کی اسی طرح کی شہرت ہر طرف پھیل جاتی ہے، خصوصاً مومن اس سے بے خبر نہیں رہتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنازے کے گزرنے پر لوگوں کی اچھی تعریف اور دوسرے کے گزرنے پر لوگوں کی اس کی بری تعریف کرنے پر ارشاد فرمائے، اور پہلے کے لیے جنت کی بشارت دی اور دوسرے کے لیے آگ کی۔ ایک روایت میں ہے، المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، یعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی نہیں دیکھتا بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی بذریعہ وہی ہو جاتا ہے۔ یہ منافقین ہی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے، اس مفہوم کی عید پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتلانے سے علم ہو جاتا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، الہ اس کی طرف، عالمی جو جاننے والا ہے، الغیب والشہادتی چھپی اور کھلی باتوں کو۔ فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یعنی اگر بالفرض لوگوں کو تمہاری حقیقت کی خبر نہ ہو سکی تو آخر کار تمہیں واپس عالم الغیب والشہادہ کے پاس جانا ہے، وہاں کچھ مخفی نہیں رہے گا، یعنی ان قریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ تم دنیا میں اچھے برے جو اعمال کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم پھر وہ تمہیں خبر دے، بما ساتھ ان کے جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ ان آیات سے دراصل ایک منافق اور ایک غلطی سے گناہ کرنے والے مسلمان کے درمیان میں فرق واضح کیا گیا ہے۔ منافق گناہ کر کے جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، جبکہ مومن اپنے گناہ کا صاف صاف اقرار کر لیتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی بار اپنوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور بہانے بھی بناتے ہیں۔ دن میں کئی مرتبہ جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، ان کی ماں ہے،
یہ ماں ہمیں بہت ہی پسند ہے، کبھی خود جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، یوں انہیں دوسروں کی نظر میں برا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ جب ہم اپنی ہی بچوں کو دوسروں کے ساتھ غلط بیانی کرنے کا سبق دیں گے تو کل کو ہمیں معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں، کل کو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے ماتھے پر شکر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ سارے سبق ہمارے ہی تو پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے کہا کہ جھوٹ بالکل مت بولنا، اللہ میاں کے پاس وہ حساب ہوگا ہی، دنیا میں بھی جھوٹا پکڑا جائے گا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ ہماری باڈی لینگویج ہی بتا دیتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، مگر یہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ علمیت جتانے والے اگر کوئی ایک سوال کر لیا جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے، ماتھے پر شکنیں پڑ جائیں گی، ہاتھ کپ کپ آنے لگیں گے، زبان توتلی ہو جائے گی، وہ آنکھیں مٹکانا شروع ہو جائے گا، چہرے کے مسل دل کی بات کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے باڈی لینگویج کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بہتری کے لیے بولا جاتا ہے، یہ ذات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے۔ دونوں صورتوں میں سب سے پہلے جس چیز کا خون ہوتا ہے وہ اعتماد ہے، سب سے پہلے اعتماد کا ہی خون ہوتا ہے۔ غلط بیانیاں کرنے والے معاشرے میں اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اعتماد کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے کاروبار میں برکت باقی نہیں رہی، سخت ترین محنت کرنے والے بھی روٹی کو ترس رہے ہیں، یہی المیہ میں قومی سطح پر بھی پریشان کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عوام اور حکومت میں بہترین اعتماد کی فضا قائم نہ ہو۔ ہمارے ہاں معاشی زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی اعتماد کی کمی ہے۔ نمبر 2، گناہ گار مومن کی سابقہ زندگی اس بات پر شاہد ہوتی ہے کہ یہ گناہ اس سے نفس کی کمزوری سے واقع ہو گیا ہے، جبکہ منافق کا سابقہ ریکارڈ بھی گندا ہوتا ہے۔ نمبر 3، توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کا سابقہ ریکارڈ درست ہو اور یہ موجودہ گناہ بتقاضائے بشریت واقع ہو گیا ہو۔ عادی مجرموں یعنی منافقوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ صدقات صرف ان کے قبول کرتا ہے جو برضا اور رغبت صدقات دیتے ہیں اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نمائش یا مجبور ہو کر یا کراہت سے دیے ہوئے صدقے اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول ہی نہیں کرتا۔ نمبر 5، منافقوں کے صدقات اس لحاظ سے بھی ناقابل قبول ہیں کہ صدقہ مصائب کو ٹالتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے ہاں چونکہ منافقی کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں، لہذا صدقہ کی بھی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، توبہ کی مقبولیت کا اس بات سے بھی واضح طور پر پتہ چل سکتا ہے کہ توبہ کے بعد توبہ کرنے یا مدد کرنے والا کیسے اعمال بجا لاتا ہے۔ اگر ان میں ایمان اخلاص آ گیا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا سے بچ نکلا۔ اس آیت کریمہ میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گناہ گاروں کو بڑی ترہیب دی گئی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مستقبل کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، مرجعون، جو چھوڑ دیے گئے، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، اما، یا تو یعذبوہم، وہ انہیں سزا دے گا۔ فرمایا وآخرون مرجعون لامر اللہ، جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نہیں نکلے وہ 3 طرح کے تھے، ایک منافقین، دوسرے ابو لبابہ اور ان کے ساتھی، اور تیسرے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی توبہ جلد قبول نہ فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر کر رکھا۔ وَإِمَّا، اور یا یتوب، وہ متوجہ ہوگا، علیہم ان پر، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 طرح کے لوگ تھے، ایک منافقین جو 80 سے زائد تھے اور جھوٹی مہارتیں پیش کر رہے تھے،
دوسرے سیدنا ابو لبابہ اور آپ کے 6 ساتھی جنہوں نے آپ سے سوال جواب سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، جن کا قصہ پچھلے اسباق میں گزر چکا ہے۔ اور تیسرے سیدنا کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی سیدنا بلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں بھی پکے مومن تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا، بلکہ سچی بات بربلا بتلا دی۔ ان کے معاملہ کو تاحکم الہی آپ نے التوا میں ڈال دیا۔ ان کا قصہ آگے اسی صورت کی آیت نمبر 118 کے تحت تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسلام میں منافقت ایک نہایت مذموم اور ناپسندیدہ صفت ہے جسے قرآن حدیث میں سختی سے رد کیا گیا ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، خود کو مسلمانوں کا خیر خواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن در حقیقت کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، بے شک منافق بظاہر خیش اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں ان کی ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ قرآن منافقین کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو دل سے نہیں مانتے اور اس لیے احکامات خداوندی پر کما حق عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس منافقت کی ایک مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے دعوت فکر و عمل یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال پر ضرور غور کریں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال بھی محض دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے اور ہم امور شرعیہ کو بے دلی سے تو انجام نہیں دیتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم عملاً منافقوں کی صف میں شامل ہیں۔ وہ لوگ جو دل سے اللہ اور رسول اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی اپنے اعمال پر اس زاویے سے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان کے کسی عمل سے اسلام دشمن قوتوں کو مدد تو نہیں مل رہی یا کسی نہ کسی درجے میں اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منافق کی 3 واضح علامات بیان فرمائی ہیں تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانی ہے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ان علامات کی روشنی میں منافق کا کردار ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی جیسے اخلاقی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان برائیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح بلا تاخیر کر لینی چاہیے تاکہ ہم منافقوں کی فہرست سے باہر نکل جائیں۔ یہ سچ ہے کہ جب ہم منافقت کے اثرات کا عام زندگی میں جائزہ لیں گے تو ہم پر یہ بات واضح ہوگی کہ منافق معاشرے کے لیے ظاہر قاتل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر دوست نظر آتا ہے لیکن در حقیقت دشمن ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی موجودگی معاشرتی اعتماد کو ختم کرتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے پر شک کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے اندر بھی سچائی، امانت داری، خلوص جیسی خوبیاں پیدا کریں تاکہ معاشرے میں منافقت کا خاتمہ ہو۔ یا اللہ کریم، ہم سے جو تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں ان پر توبہ کی توفیق ہم کو عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم، ہم ضعیف الایمان ہیں، ہم استقامت نصیب فرما، ہمارا ایمان پختہ فرما اور ہر معاملہ میں آخرت اور اپنی خوشنودی کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرمت فرما۔ یا اللہ کریم، کفار سے جہاد کی ہم کو ہمت جرأت نصیب فرما اور استقامت اور استقلال نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔